صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث کی اس ماہانہ محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. جتنی توجہ آپ احباب اللہ کے کلام کی طرف دیں گے، اللہ کی اتنی ہی رحمت آپ پر برسے گی. جتنی توجہ آپ اللہ کے احکامات سمجھنے کی طرف دیں گے، اللہ کی رحمت اتنی ہی آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں، وہ محفل جو دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. مجھ سے پیشتر عزیز القدر عاشق رسالت مآب جناب محترم مولانا زیغم عباس صاحب زیدہ عمرہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیرے سے روشنی میں نکال لیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کو اندھیرے سے نور کی طرف لے آتا ہے. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا. یہ آخر میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ دعا کریں اللہ استقامت دے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی محبت والا مسلک عطا کیا ہے. بندہ جب کسی نعمت پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اضافہ فرماتا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ حضور میں نعمت کو قید کس طرح کر سکتا ہوں؟ نعمت کے لیے پنجرہ کون سی چیز ہے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ مجھ سے چھینی نہ جائے، سلب نہ ہو، میں اس پہ قائم رہوں، وہ نعمت میرے پاس رہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت سلب نہیں فرماتا. ہم سارے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں 4 نعمتوں پر، ویسے تو اتنی نعمتیں ہیں بندہ گننا شروع کرے گنتی ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں 4 نعمتوں پر بطور خاص اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہیں.
پتھر ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، درندے، چرند، پرند، جنات، فرشتے، اللہ نے کئی قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، پر مجھے سب سے افضل مخلوق میں پیدا فرمایا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے، وہ چاہتا تو چوپایوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، نالی میں پھرنے والے کیڑے کی شکل میں بھی بنا سکتا تھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا بنا دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق بنائی ہے مجھے اس میں پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات۔ پھر وہ فرماتے ہیں انسانوں میں بھی دو صنفیں ہیں، مرد اور عورت، ان میں افضل کون ہے؟ آہستہ بولیں کہیں گھر آواز نہ پہنچ جائے، گھر والے یہ نہ کہ مسجد میں کیا کہہ کے آئے ہو۔ ان میں افضل کون ہے؟ عورتوں میں کوئی نبی ہوئی ہے؟ عورتوں میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوئی جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہو۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی عطا فرمائی۔ عورت پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ جو دو صنفیں ہیں مرد اور عورت، ان میں افضل ہے مرد۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات انسان مجھے بنایا، پھر انسانوں میں بھی جو افضل ہے وہ صنف یعنی مرد مجھے بنایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، تیسرا شکر میں اس پر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ کسی کو حضرت موسیٰ کا امتی بنایا، کسی کو حضرت عیسیٰ کا امتی بنایا، کسی کو حضرت ابراہیم کا امتی بنایا، پر مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا، مجھے سید الانبیاء کا امتی بنایا ہے، جو نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اللہ نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات، اس سے مراد حضور ہے کہ اللہ نے حضور کے درجے تمام نبیوں میں بلند فرمائے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ وہ کہتے ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ابھی عزیز القدر مولانا زیغم عباس صاحب بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، مجھے ایک دوست کہنے لگے یہ جو تم کہتے ہو کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، تم لوگ تو کہتے ہو کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، کبھی حضور نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں؟ میں نے کہا اٹھاؤ جامع ترمذی، امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، جن کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو پڑھایا ہے، پر اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن پر استاد فخر کرتے ہیں، بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کا علم پختہ ہو جاتا ہے، استاد کا علم نکھر جاتا ہے۔ تو علم حدیث میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی پر امام بخاری فخر کرتے ہیں۔ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی سند سے ایک حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں نقل کی ہے، حدثنا زمعۃ بن صالح ان سلمۃ بن وہرام ان اکرمۃ ان ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونہ فخرج الیہم حتی اذا دنا منہم سمعهم یتذاکرون سمع حدیثهم قال بعضهم عجبا ان اللہ عز وجل
اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا وقال بعضهم ماذا بأعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخرهم عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وقال آخرهم آدم مصطفیٰ اللہ فخرج الیہم فسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ دروازہ نبوت پہ صحابہ کی محفل لگی ہے، پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں کہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ فرمایا صحابہ کا سمیت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ پر دل کے کان کھول کے سنو، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ علماء سے پوچھیں الا کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو کے سننا، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا۔ حضور نے الا کا لفظ بولا ہے، نبی توجہ دلائے، امتی کو توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں تو چٹھی پڑھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے، دیکھیں چٹھی بھیجنے والا کون ہے۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا، آدمی یہ دیکھتا ہے یہ لفظ میرے محبوب کے سنا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، دل کے کان کھول کے سننا، توجہ سے سننا۔ انا حبیب اللہ ولا فخرا، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، میں تو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ حبیب کے شریک؟ تو ذرا نکھار کے کہیں پتہ چلے شریک کہتے ہیں یا حبیب کہتے ہیں؟ ہم حبیب مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم شریک مانتے ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ ہم حبیب مانتے ہیں، شریک نہیں مانتے۔ یہ حبیب اور شریک میں فرق کیا ہے؟ شریک وہ ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے، سانجھا حصے دار ہوتا ہے۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، شریک وہ ہے جو 50,000 میں سانجھا حصے دار ہے۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا ہی مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ میں نے خطبہ کے دوران ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ حضور تو اللہ کے اتنے بڑے محبوب ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا میں اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ اب آگے حضور نے تشریح کی وہ شانیں جو قیامت کے حوالے سے تھی کہ حبیب کے خصائص کیا ہیں۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم و من سواہ تحت لوائی، یہ مشکاہ شریف میں حدیث ہے۔
فرمایا جناب آدم اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. اور جامع ترمذی میں آگے حضور نے فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخر. قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. ولا فخرا, بطور فخر نہیں بیان کر رہا, تمہیں حقیقت سنا رہا ہوں. اور پھر اس حدیث کے اگلے الفاظ, عظمت مصطفیٰ کا باب آنکھوں پر کھل جاتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے. فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا. صحاح ستہ کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنت, سارے نبی دروازہ جنت پہ منتظر کھڑے ہوں گے, کوئی نبی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا. انا اول من یحرک حلق الجنہ, سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. یفتح اللہ لی, اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا. اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. یفتح اللہ لی, لی کا لفظ حدیث مبارکہ میں ہے, اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. اگر جامع ترمذی کی حدیث میں لی کا لفظ نہ ہو تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان. اور اگر صحاح ستہ کی حدیث میں ہو, حضور فرما رہے ہیں یفتح اللہ لی, اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا. تو پھر مان لیں بریلی کے تاجدار نے جو لکھا ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہی لکھا ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان بنے دو جہاں, دہن میں زبان بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں. اور پھر اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. فرمایا میں پہلوں میں بھی سب سے افضل ہوں, میں پچھلوں میں بھی سب سے افضل ہوں. پہلوں میں پچھلوں میں کوئی میری مثل نہیں ہے, میں سب سے انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جب تک دل میں امام الانبیاء کا یہ ادب نہ ہو, محبت نہ ہو, ایمان نہیں دل میں آ سکتا. ادنا بے ادبی حضور کی آ جائے, ادنا گستاخی حضور کی دل میں آ جائے, ایمان ضائع ہو جائے گا. ادنا بے ادبی حضور کی, امام الانبیاء کی تو شان وراء الورا ہے. اگر کوئی حضور کی چادر کی بے ادبی کرے, اگر کوئی حضور کے نالین کی بے ادبی کرے, ایمان سلب ہو جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس گائے کے چمڑے کے نالین تھے, یہ دیکھا جائے گا وہ نالین نسبت کس کے ساتھ رکھتے ہیں. امام مالک کا فتویٰ ہے, جس نے حضور کی چادر کی توہین کی ایمان ختم ہو جائے گا. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. یہ بات پہلے بھی کبھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ادب رسول ہے. اور ادب پر اگر آج کوئی جماعت کھڑی ہے تو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ اہل سنت و جماعت. اگر دنیا کو آداب توحید, آداب رسالت, آداب نسبت رسالت سکھا رہے ہیں تو اہل سنت و جماعت سکھا رہے ہیں. آداب توحید پڑھنے ہوں, داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں, شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھ لیں, امام ابو القاسم قشیری کی الرسالۃ القشیریہ پڑھ لیں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عین الفقر نور الہدا یہ کتابیں پڑھ لیں.
آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریف پڑھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء علوم الدین پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا توحید کے آداب سکھائے ہیں تو اہل سنت کے بزرگوں نے سکھائے ہیں۔ آداب توحید اگر سکھائے ہیں تو اہل سنت کے بزرگوں نے سکھائے، اور آداب رسالت سکھائے ہیں تو اہل سنت کے بزرگوں نے سکھائے ہیں۔ رسول اللہ کا ادب کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے یا حضور کا ادب ہے؟ بندہ نماز نہ پڑھے تو کافر ہوگا یا گناہگار ہوگا، اور حضور کا ادب چھوڑ دے تو پھر بڑا فرض کون سا ہے؟ حضور کا ادب۔ نماز نہ پڑھنے والا گناہگار کافر نہیں، اور حضور کا ادب چھوڑنے والا کافر ہو جائے۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت علی شیر خدا کی گود میں سر رکھ کے حضور آرام فرما ہوئے، حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ اس موقع پر حضرت علی شیر خدا نے نماز چھوڑ دی تھی یا ادب چھوڑ دیا تھا؟ چلیں اس روایت میں بعض اختلاف کرتے ہیں، تو وہ روایت جس کو سارے مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا ہوا ہے، کعبہ سامنے ہے، عمرہ چھوڑ دیا ہے، سفیر مصطفیٰ بن کے گئے ہیں مکے، حضرت عثمان غنی سفیر رسول بن کے گئے۔ مشرکین نے کہا عثمان ہم تمہارے رسول کو طواف کی اجازت نہیں دیں گے، عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، تمہیں اجازت ہے، تم اٹھ کے طواف کر لو، صحیح کر لو، عمرہ مکمل کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیا ہے؟ اگر عمرہ کرتے تو کس کی رضا کے لیے کرتے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت یہی تھی، مدینہ منورہ سے چلے ہیں، احرام باندھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تلبیہ پڑھتے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عثمان غنی احرام باندھتے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے، تو مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اب کعبہ سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، چھوڑا کس کے ادب میں؟ حضور کے ادب کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ ابھی حضور نے عمرہ نہیں کیا، میں پہلے عمرہ کر لوں، یہ بے ادبی ہے۔ میں حضور سے آگے بڑھ جاؤں، پیش قدمی کر لوں، یہ بے ادبی ہے، عمرہ چھوڑ دیا۔ پتہ چلا حضرت عثمان غنی اس عقیدے کے نہیں تھے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے اور رسول کے ادب کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اس عقیدے کے ہوتے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے اور رسول کے ادب کی ضرورت نہیں، تو وہ عمرہ نہ چھوڑتے، عمرہ کر لیتے۔ پر حضرت عثمان غنی نے عمرہ چھوڑ کے قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دیا ہے، تربیت دی ہے، اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ میرے نزدیک خدا کی عبادت بعد میں ہے، نبی کا ادب پہلے ہے۔ اگر نبی کی بے ادبی کر کے، نبی کی گستاخی کر کے کعبے کے طواف بھی کر لو، وہ تمہاری قسمت کے چکر تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت وہ ہے جس میں نبی کا ادب دل میں موجود ہو۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ چھوڑا ہے تو ادب رسول کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ پتہ چلا حضرت عثمان غنی کا عقیدہ کیا تھا کہ جس ذات نے ہمیں توحید سکھائی ہے، کعبے کی عظمت بتائی ہے، اس کا ادب چھوڑ کے ہم اگر عبادت بھی کریں اللہ کے دربار میں وہ عبادت قبول۔ توحید دو قسم کی ہے، ایک ہے جبریلی توحید، ایک ہے ابلیسی توحید۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے وجود میں روح پھونکی، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ شیطان تخلیق کے اعتبار سے فرشتوں میں سے نہیں، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں بیٹھتا تھا، اسے بھی حکم تھا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا یا اللہ تجھے مانتا ہوں، پر جس کو تو منوائے اس کو نہیں مانتا، تجھے مانتا ہوں پر جس کو تو منوائے اس کو نہیں مانتا۔ اور جناب جبریل یا دیگر فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں اللہ کے حکم پر
یا اللہ تجھے مانتے ہیں، جسے تو منوائے اسے بھی مانتے ہیں۔ اب کس کی توحید قبول ہوئی؟ ابلیس کی یا جبریل کی؟ جبریلی توحید یہ ہے کہ جسے رب منوائے اسے مانو۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں۔ جس کی عظمت رب منواتا ہے، جس درجے میں، درجہ رسالت میں منواتا ہے تو ہم درجہ رسالت میں عظمت مانتے ہیں۔ درجہ ولایت میں عظمت منواتا ہے، ہم درجہ ولایت میں عظمت مانتے ہیں۔ لیکن جس کی عظمت رب منوائے اس کی عظمت ہم مانتے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، صرف تجھے مانتا ہوں۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ہمارے آقا کریم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ذوالخویسرہ کھڑا ہوا، حضور کا ذاتی نام لے کے کہنے لگا انصاف کرو۔ جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے، تلوار بے نیام، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں ذوالخویسرہ کا سر قلم کر دوں، کیونکہ فاروق اعظم مسئلہ جانتے تھے، اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، یہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس لیے کھڑے ہو کے تلوار نکالے۔ پر چونکہ حضور کی عزت پر حملہ ہوا تھا تو ظاہری حیات مبارکہ میں حضور جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہیں سزا دیں۔ اس لیے بعض مجرموں کو حضور نے سزا دی ہے، بعض کو معاف بھی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر بیٹھ جاؤ۔ ذوالخویسرہ تکبر سے منہ پھیر کے چلا تو حضور نے فرمایا اس کو پہچان لو، اس کی ذریت میں لوگ ہوں گے، اس کی جماعت میں لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے، جن کی تلاوت قرآن کے سامنے تم اپنی تلاوت کو معمولی سمجھو گے، پر وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے ہٹ جاتا ہے۔ حضور نے کیا نشانی بتائی؟ نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پر دیندار نہیں ہوگی۔ پتہ چلا نمازیں پڑھ لینا نشانی نہیں ہے کہ بندہ صحیح العقیدہ ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ صحیح العقیدہ ہے۔ پھر نشانی کیا ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تمام فرائض سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ حضور کا ادب ہے تو سب کچھ ہے، اور حضور کا ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شوال میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آج دوستوں نے جو عنوان رکھا تھا وہ رضا کی رضا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ساری زندگی اسی مشن کے لیے وقف کی ہے، زندگی کا ایک ایک سانس اس مشن کے لیے وقف رہا ہے، دنیا کو ادب رسول سکھانے کے لیے۔ بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہتے ہیں جو حضور کا ادب کرنے والا ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں ادنا بے ادبی آ گئی، حضور کی ادنا گستاخی آ گئی، ایمان ضائع ہو گیا، ایمان سلب ہو گیا۔ ایک شاعر آیا حضور کی جناب شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک نعت لکھ کے لایا، اور اس کا مطلع تھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ محسن کاکوروی نے لکھا کہ حضور کے روضے کے سامنے جو کھجوروں کے درخت ہیں وہ اس طرح ہے جس طرح مجنوں خیمہ لیلا کے سامنے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تشبیہ سنی تو فرمایا یہ ادب نہیں ہے کہ حضور کے روضے کو تو لیلا کا خیمہ کہہ رہا ہے اور کھجوروں کے درختوں کو تو مجنوں کہہ رہا ہے، یہ تشبیہ ٹھیک نہیں۔
حضور کی بارگاہ کے ادب کے مطابق کوئی تشبیہ دے. تو محسن کاکوروی نے کہا پھر میں کون سی تشبیہ لکھوں، آپ ہی بتائیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لکھو، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. ادب سکھایا دنیا کو، بارگاہ نبوت کا ادب اہل سنت کے اسلاف نے دنیا کو سکھایا ہے. اصل میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسلک ہے.